ماں روتے ہوئے پھر کہنے لگے سرور ذیشان اس بات پہ غمگین رہوں گا، کچھ باتیں ہیں اس دل میں جو میں تجھ سے کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے برتر کے لیے اور درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کا ماہ محرم کے حوالے سے خصوصی نشریات اصحاب حسین لے کے آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کربلا حق و باطل کا معرکہ تھا، جہاں امام حسین نے، خاندان بنی ہاشم نے قربانیاں دے کے اس دین کو بچایا اور ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک کے لیے سرخرو کر دیا۔ لیکن یہ تو خاندان بنی ہاشم تھا، محمد کا گھرانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس میں کچھ اصحاب اور کچھ دوست نے بھی ایسی قربانی دی ہے جو مثالی بن گئی۔ اور ایک موقع پہ امام حسین کا یہ قول ہے کہ میرا سلام ہو ہمارے اصحاب پہ، اور جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ تو ناظرین آئیے ایک انہی میں سے ایک صحابی حسین زہیر ابن قین کے لیے ہم نے دعوت دین کے بارے میں جاننے کے لیے کہ ریسرچ اسکالر حضرت علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب کو آپ سے گفتگو کرتے ہیں، سوال لے کے چلتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا زہیر ابن قین کس قبیلے سے تھے، ان کا خاندان کون سا تھا، اور وقت مارکہ کربلا یہ کہاں کس مقام پہ رہ رہے تھے، کہاں رہ رہے تھے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ زہیر ابن قین جو تھے وہ مولائے کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں جو ہے وہ شامل رہے، اور نہ صرف شامل رہے بلکہ انہوں نے مولا کے ساتھ جنگ صفین میں جنگ لڑی۔ اس طریقے سے پھر زہیر ابن قین جو تھے پھر امام حسین کی خدمت میں آئے، مگر تواریخ یہ لکھتی ہیں کہ 60 ہجری تک زہیر ابن قین جو تھے وہ عثمانی تھے، اور جب حج کر لیا اور امام حسین کے پاس آ گئے تو وہ حسینی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو زہیر ابن قین کی بڑی تفاسیر ہیں کتابوں میں اور ان کی زندگی کے بارے میں، اور یہاں تک کہ حضرت علی سے لے کر اور امام حسین تک کا جو سفر آپ نے کیا، وہ زندگی کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے آل محمد کی خدمت کے لیے جو ہے وقف کیا ہوا تھا۔ اور چونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے تو میں پوری ڈیٹیل اسی میں سمو دوں کہ یہ زہیر ابن قین وہ ہیں کہ زیارت ناہیہ میں جن کے لیے 12ویں امام نے سلام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنے یہ عظمت اور باوقار امام حسین علیہ السلام کے امام زمانہ نے سلام بھیجا ہے، یعنی وفاداری کی انتہا زہیر ابن قین نے کی تھی۔ اور وہ وقت جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ میں نے جنت بھی دلوا دوں گا اور چلے جاؤ، اور جب نہیں گئے تو آپ نے دیا بجھا دیا تھا کہ چلے جاؤ، مگر جب امام حسین علیہ السلام نے دیا روشن کیا تو سب سے پہلے جو نظر پڑی تو وہ زہیر ابن قین تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے کہ فرزند رسول 70,000 مرتبہ زندگی ملے، 70,000 میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، سبحان اللہ، پھر مجھے زندہ کر دیا سبحان جائے، اللہ، تو فرزند رسول میری زندگی میری جان آپ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ تو وہ زہیر ابن قین کی وفاداری، وہ محبت، اور پھر یہاں میں یہ بتاؤں کہ جب جناب حر نے راستہ روکا ہے تو راستے میں روکا تو زہیر ابن قین نے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جناب حر سے جو ہے وہ جنگ کریں، مگر امام حسین نے آپ کو منع کیا، کیونکہ امام حسین حجت خدا تھے، انہیں پتہ تھا
کہ ایک دن یہ حر میرے پاس سبحان آئے گا۔ اللہ، بے شک، واہ واہ علامہ صاحب، بہت اچھا۔ یعنی اور آل محمد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب کربلا میں خیمے لگائے جا رہے تھے تو آپ نے زہیر ابن قین نے فرمایا کہ میرا خیمہ اہل بیت کے خیموں سے دور لگاؤ۔ تو مولا حسین نے جناب علی اکبر کو بھیجا، کہا کیوں زہیر ابن قین تم اپنا خیمہ دور کیوں لگا رہے ہو؟ کہا فرزند رسول آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، میں اس لیے اپنا خیمہ جو ہے آپ کے دور لگا رہا ہوں۔ مولا نے حکم دیا، نہیں زہیر تم ہمارے صحابی ہو، ہم تمہیں چاہتے ہیں، تمہارا خیمہ ہمارے قریب لگے گا۔ یعنی احترام دیکھیں آپ زہیر ابن قین کا، امام کے لیے احترام اور عزت اور تکریم دل میں دیکھیں کہ زہیر ابن قین کی کیسی تھی کہ آپ نے کہا کہ میرا خیمہ جو ہے امام اور فرزند رسول جتنے بھی ہیں اہل بیت ہیں ان سے جو ہے وہ دور لگا دیا جائے۔ اس لیے ایک تو ان کی اپنی شان و عظمت تھی، دوسری کہ مولا علی کا پورا دور زہیر ابن قین دیکھ چکے تھے، مولا کی ظاہری خلافت کو آپ دیکھ چکے تھے، شہزادیوں کے پردے اور ان کی عصمت کو آپ دیکھ چکے تھے، مولا علی اور پھر امام حسین کی محبت آپ کے سامنے تھی، یعنی آپ پوری انسائکلوپیڈیا تھے۔ تو اس وقت جب کربلا میں ان پر کیا گزر رہی ہوگی جب فرزند رسول کو غربت کے عالم میں دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ صبح عاشور، بعض دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں برِ صغیر میں سینہ بسینہ چلی آئی ہیں، بعض روایتیں ایسی ہیں جو مرزا دبیر اور میر انیس کے مرثیوں سے علماء اور ہمارے ذاکرین اور خطبہ استفادہ کرتے ہیں، اور بعض جو ابھی تراجم ہو رہے ہیں اس میں سب سے جو ہمارا مستند ہماری کتاب ہے وہ صاحب ابی مخنف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں آپ نے یہ فرمایا کہ فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے۔ اچھا علامہ صاحب، میں روک رہا ہوں آپ کو، اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس وقت زہیر ابن قین کی عمر کیا تھی جب کربلا میں موجود تھے؟ تو کیا کس سن و سال کے تھے؟ دیکھیں اس میں یہ 3-4 شخصیتیں میں بالکل واضح کر دوں کہ ایک تو جناب سعید، ایک زہیر ابن قین اور ہمارے ایک حبیب ابن مظاہر، ان تمام کی عمریں 90 92 91 اسی اس میں ان 3-4 کی عمریں جو ہیں چلی آ رہی ہیں۔ تو زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ نماز پڑھیں، میں تیروں کو جھیلوں۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے کہ فرزند رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ تیروں کو جھیل رہے ہیں۔ اور صاحب ابی مخنف کہتا ہے کہ جیسے امام نے نماز تمام کی، زہیر ابن قین جو ہے زمین پہ گرے۔ میں ایک یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی آپ سے استفادہ حاصل کروں گا کہ دیکھیں اگر وہ امام کہتے، جیسے کوئی بات کہیں تو ظاہر کوئی رد تو نہیں کر سکتا تھا، اگر امام کہتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں زہیر تم آگے کھڑے ہو جاؤ تو اور بات ہوتی، اور زہیر خود کہہ رہے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اب دیکھیں نا، یعنی سینے پہ تیروں کو جھیلنا، یہ محبت کی آپ، یعنی میں قائم ٹی وی کے توسط سے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ مقصد کربلا کو سمجھیں کہ مقصد کربلا ہے کیا۔ سینہ تیروں سے کتنے تیر لگے ہوں گے تاریخ نے نہیں لکھا، مگر امام نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ تیر جھیل رہے ہیں۔ مگر جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے زہیر ابن قین کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ مولا کا زانو اور زہیر سبحان کا سر اللہ، واہ واہ واہ، کتنے عظیم ہیں۔ واہ واہ، اور پھر زہیر تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ مولا کوئی میرا سر دبا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہا کہ زہیر نانا رسول اللہ تمہارے استقبال کو آئے۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، زہیر کہتے ہیں مولا میں حق نہیں ادا کر سکتا، مولا میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ کہا زہیر اتنے تیر تو تم نے جھیلے ہیں؟ جھیلے۔ کہا نہیں مولا میں خدمت نہیں کر سکا آپ کی، میں شرمندہ ہوں، کیا جذبہ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کہا مولا میرا کوئی بایاں بازو دبا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ کہا زہیر استقبال کرو نا۔
بابا علی آئے ہیں تمہارے استقبال کو. یعنی صحابیوں کا مرتبہ کربلا کو سمجھنے کے لیے پہلے حسین کے دوستوں کو سمجھو. بے شک. تھوڑی دیر گزری, کہا بایاں بازو کوئی بے دبا شک. رہا ہے, کہا بھیا حسن آئے ہیں. اب عجیب جملے لکھے ہیں تاریخ نے, جو کہ سرکار علامہ ذیشان در جوادی اللہ مقامہ بڑے انداز سے پڑھتے تھے کہ تھوڑی دیر گزری کہ زہیر نے ایک چیخ ماری, اور چیخ مار کے کہا فرزند رسول, کوئی کالے برقعے والی بی بی میرے پیروں کے پاس تشریف فرما ہے. کہا زہیر پیروں کو سمیٹو, میری ماں تمہارے استقبال کو آئی ہیں. عجیب میرا سلام جناب زہیر ابن قین پر, جن کا استقبال دنیا میں, اس دنیا میں کرنے حسین کی ماں خود آئیں, تو ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت کیا ہو. اللہ سے اسی لیے تو میرے آپ بہتر اس میں بتائیں گے کہ مولا حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے. بالکل. دیکھیں وہ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں, یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے اس وقت کے ہیں جب امام حسین نے چراغ جلایا اور سب نے تلواریں آپ کے قدموں پہ ڈال دیں. پھر مولا نے فرمایا کہ جیسے صحابی, جیسے دوست مجھے ملے, نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو. سبحان اللہ. اور حقیقت میں ان دوستوں نے کربلا میں وہ کام کر دکھایا کہ رہتی دنیا تک دنیا ایسے دوست اور ایسی وفاداری. دیکھیں دوست تو سب ہیں, وفاداری جو کی ہے, وفاداری, یا زہیر ابن قین ہوں, یا حبیب ابن مظاہر ہوں, یا ہلال بن نافع ہوں, یہ جتنے بھی تھے, یا حضرت جون ہوں, ان لوگوں نے وہ وفاداری کے جوہر دکھائے جو رہتی دنیا تک افق پہ چمک رہے ہیں. یہ 72 ستارے کائنات میں ان جیسے ستارے نہ کبھی ہوں گے نہ ہو سکتے. علامہ صاحب اسی لیے جب تک دنیا قائم ہے اور تذکرے آل محمد, تذکرے کربلا ہوگا, مولا حسین کا ذکر آئے گا, وہاں ان اصحاب کا بھی تو ذکر آئے گا نا. بالکل. ان اصحاب کم سے کم یہ بڑا شرف ان کو ملا ہے. واقعہ کربلا ہی نامکمل ہے ان دوستوں کے بغیر. اور دوست بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کسی پروگرام میں کہ مولا نے دوست چنے ہیں. بے شک. اس لیے کہ امام جو ہر عمل اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ کچھ نہیں چاہتے, یہ وہی چاہتے ہیں جو میں خدا چاہتا ہوں. جب خدا حسین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ میں تو راضی ہوں, آپ اپنی مرضی بتا دو, تو پھر پھول بھی ایسے دیے تھے کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے وہ جوہر دکھائے کہ حسین کا سر فخر سے بلند کر. جزاک اللہ, جزاک اللہ علامہ صاحب. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام جب ہم آئیں گے تو جناب وہاب قلبی پہ ہم گفتگو کریں گے علامہ صاحب سے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جو ہوا شاہ کا مہمان, روتے ہوئے پھر کہنے لگے سرور ذیشان, اس بات پہ غمگین رہوں گا, کچھ باتیں ہیں اس دل میں جو میں تجھ سے کہوں گا.